الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. وفي الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده. معزز حاضرین، وضو سے متعلق ہم درس سن رہے ہیں. وضو کرنے کی فضیلتیں کیا ہیں، اس سلسلے میں ہم کچھ باتیں سنی. اسی طرح وضو کے ارکان کیا ہیں. پھر کل جو ہے ہم جو جانے تھے وضو کے ارکان، پرسوں جو ہے وضو کے شروط. ان تمام سے فارغ ہونے کے بعد آج کے درس میں انشاءاللہ وضو کے مسنونات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں وضو کی، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مسنونات اگر کہیں تو اس کا حکم مستحب ہے، یعنی اس کے ادا کرنے سے ثواب ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا، اجر ملے گا. اس کے ادا نہ کرنے سے اجر سے محروم ہو جائیں گے یا ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. چلیے جانتے ہیں آج کے درس میں کہ مسنونات وضو کتنے ہیں، وضو کی سنتیں کیا کیا ہیں. سب سے پہلی چیز وضو کی سنتوں میں سے پہلی سنت ہے مسواک کرنا. مسواک کرنا وضو سے پہلے. مسواک سے متعلق ہمارے دروس ہو چکے ہیں. ایک بات دوبارہ یاد دہانی کے طور پر یہ یاد رکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو سے پہلے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر مشقت نہیں ہوتی تو میں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو یہ مسواک کرنا وضو کی سنت میں سے ہے. نمبر 2، بسم اللہ کہنا. اس سلسلے میں علماء کے درمیان چھوٹا سا اختلاف ہے. بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہنا واجب ہے، بسم اللہ کہنا واجب ہے. دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ کہنا مستحب ہے، سنت وضو میں سے ہے. البتہ کم از کم اتنا یاد رکھ لیں، دونوں میں احتیاط قول اگر کہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آدمی کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ لیں. جب یاد آ جائیں تب پڑھ لیں. کم از کم اگر بھول گئے بسم اللہ، بسم اللہ بھول گئے تو جب درمیان میں یاد آ جاتا ہے، ہاتھ دھل رہے ہیں، بسم اللہ یاد آ جاتا ہے تو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اسی وقت کہہ لیں. کسی کو پیر دھلتے وقت یاد آتا ہے تو اسی وقت بسم اللہ کہہ لیں. کسی کو سر کا مسح کرتے وقت یاد آتا ہے تو اسی وقت بسم اللہ پڑھ لیں. اگر کوئی بھول ہی جاتا ہے تو سرے سے انشاءاللہ العزیز اس کے وضو میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوئے گی. مگر بسم اللہ کے سلسلے میں ایک بندے کو چاہیے کہ وہ محتاط رہیں، بسم اللہ یاد سے کہیں. اگر بھول جائیں تو جب یاد آ جائیں اس وقت بسم اللہ کہہ لیں. کتنی ہو گئی؟ 2. تیسری چیز، وضو کے شروع میں دونوں ہتھیلیوں کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا یہاں تک کلائی تک. یہ بھی مسنونات وضو میں سے ہیں. بعض علماء اکرام اس کو بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر کے وقت اور فجر کے غسل میں، چونکہ بندہ مومن سو کر کے اٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھل لیں. وضو کے فرائض میں سے داخل کیا ہے، جبکہ یہ وضو کے فرائض نہیں ہیں بلکہ وضو کی سنتوں میں سے ہیں. کل میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور حدیث شریف یہ اشارہ کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، تمہیں کا کوئی جب نیند سے بیدار ہو اور وضو کرنا چاہے تو وہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھل لے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ کہاں رات گزارے ہیں، کہاں کہاں گئے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کا دھلنا مستحب ہے، ہاتھ کا دھلنا مستحب ہے. اس کے بعد ہاتھ کے دھلنے کے ساتھ ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا. خلال اس کو کہتے ہیں ایک انگلی کے اندر دوسری انگلی ڈالنا. اسی طرح پیر اگر دھل رہے ہیں
تو پیر کے درمیان انگوٹھا اور انگلی کے درمیان پھر وہ درمیان میں انگلیوں کے درمیان جو بھی خانے ہیں ان جگہوں پر انگلی ڈال کر کے خلال کرنا چاہیے۔ یہ بھی جو ہے سنت وضو میں سے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، وضو مکمل کرو، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزے سے نہ ہو تو ناک میں پانی خوب اچھی طرح بڑھاؤ، ناک میں پانی خوب اچھی طرح بہاؤ اگر روزے سے نہیں ہیں تو۔ اگر روزے سے ہیں تو نارمل ناک جو ہے چھنک لینا چاہیے، کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے پانی جو ہے حلق میں جانے کا، کیونکہ لنک یہاں سے بھی ہے، حلق سے بھی ہے، آنکھ سے بھی ہے، حلق میں پانی جانے کے کئی راستے ہیں۔ تو کتنے ہو گئے سنتیں؟ 4 ہو گئی۔ کیا کیا گنائیے؟ مسواک کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ دھلنا، پھر انگلیوں میں خلال کرنا، 4 ہو گئے۔ چلیے نمبر 5، چہرہ دھوتے وقت اگر گھنی داڑھی ہو تو خلال کرنا، یہ سنت ہے۔ داڑھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہلکی اور ایک ہوتی ہے گھنی۔ ہلکی داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی داڑھی جس کے اندر سے وہ جلد نظر آتی ہے، اس کو بولتے ہیں ہلکی داڑھی، کامن داڑھی۔ دوسری داڑھی جو گھنی داڑھی ہے جس میں اندر کا چہرہ تھوڑی وغیرہ نہیں دکھتی، اس کو بولتے ہیں گھنی داڑھی۔ ایسی داڑھی اگر ہے تو خلال کرنا سنت ہے۔ ہلکی داڑھی اگر ہے تو اس کا دھلنا اور باقاعدہ طور پر وہ جلد تک پانی لگنا، پانی جو ہے لگ جانا اندر۔ اور اگر داڑھی جو ہے گھنی ہے تو اس صورت میں وضو یہاں تک کر داڑھی کے اندر جو ہے خلال کرنا، انگلیاں ڈال کر کے دھلنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت وضو میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوا اگر کوئی خلال نہیں کرتا ہے گھنی داڑھی میں تو اس کا وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ سنت وضو میں سے ہے نا خلال کرنا، تو اس کا وضو ہو گیا جس کی گھنی داڑھی ہو اگر وہ خلال نہیں کرتا ہے۔ خلال کرنا اس کے لیے سنت ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور سعودی فتویٰ کمیٹی کے اندر یہ فتویٰ رائد کیا گیا ہے کہ گھنی داڑھی کے اندرونی حصہ اور اس کے نیچے کے چمڑے کو تو نہیں لیکن اس کے ظاہری حصے کو دھونا واجب ہے۔ ظاہری حصہ یہ اوپر کا، گھنی داڑھی کے اوپر کا حصہ۔ تو معلوم ہوا کہ خلال کرنا گھنی داڑھی میں یہ کیا ہے؟ سنت وضو میں سے ہے۔ 5 ہو گئے۔ نمبر 6، اعضائے وضو میں دائیں کو بائیں سے پہلے دھونا۔ دایاں ہاتھ ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ ہوتا ہے، تو سنت یہ ہے سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں؟ دائیں ہاتھ۔ اگر ہاتھ دھل رہے ہیں تو دائیں ہاتھ پہلے دھلیں، پیر دھل رہے ہیں تو دائیں ہاتھ کو پہلے دھلیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصول ہے کہ آپ ہر اچھے کاموں میں دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے۔ جوتا پہنتے تو دائیں پیر سے پہنتے تھے، کوئی لباس پہنتے تو دائیں ہاتھ سے آپ شروع کرتے تھے۔ ہر اچھے کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے کرتے تھے۔ تو وضو تو ایک عبادت ہے، اس ناحیے سے جب وضو کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو جب دھل رہے ہیں تو لیفٹ ہاتھ دھلنے کے بجائے رائٹ ہینڈ دھلیں۔ اگر کوئی لیفٹ ہینڈ دھل لیتا ہے پہلے تو وضو ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے، مگر دائیں طرف جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جو ہے سنتوں کو معمول نہیں سمجھنا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ ہاں اگر کبھی کبھی جواز کے لیے اگر بایاں دھل دے تو انشاءاللہ العزیز وضو کے نقص میں سے، وضو کے نہ ہونے میں سے انشاءاللہ العزیز کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اعضائے وضو کو اس کے واجبی حد سے زیادہ دھونا۔ واجب کتنا ہے یہاں پر؟ کوہنی پار۔ چہرہ کیا ہے؟ یہاں سے لے کر کے بال جہاں سے اٹھتے ہیں ٹھڈی، پھر یہ کانوں کے حصے میں اگر کچھ حصہ اور زائد لگ جاتا ہے، پھر ٹھڈی سے تھوڑا حصہ
یہاں نیچے تک بھی چل جاتا ہے۔ کوہنی دھو رہے ہیں، دھلتے سمے کوہنی کے اوپر تک جہاں تک ہو سکے پانی چلے جائیں، ٹخنے دھلتے وقت تھوڑا بہت اوپر آ جائیں۔ تو یہ سنت وضو میں سے، کس میں سے ہے؟ سنت وضو میں سے ہے، کیونکہ حدیث مشہور و معروف حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضو فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ میری امت کے لوگ قیامت کے روز وضو کے نشان کی وجہ سے سفید منہ اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہو کر آئیں گے، لہٰذا جو شخص اپنی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہاتھ اور پیر چمکتے ہوں گے، چہرہ چمکتا ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ اگر اور اوپر تک وضو اس کا پانی چلا جاتا ہے تو وہ حصہ بھی اس کا کل قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز باذن اللہ تعالی ضرور بضرور چمکے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اعضائے وضو کو ایک بار سے زیادہ 2 یا 3 بار دھلنا مستحب ہے۔ 3 بار سب سے افضل ہے، 2 بار یا پھر نہ ہو تو 1 بار۔ ایک بار وضو کرنے سے بھی ہو جاتا، 1 بار کلی کیے، 1 بار چہلہ دھوئے، 1 بار ہاتھ دھوئے، یہ ہاتھ دھوئے، مسح کیے، پھر جو ہے پیر ایک بار دھوئے، وضو ہو جاتا ہے۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو، اگر ایک عضو 3 بار دھولے، دوسرا عضو 2 بار دھولے، ہوتا ہے وضو؟ انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ علماء کا فتویٰ ہے اس سلسلے میں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ جو واجب ہے وہ ادا ہو گیا نا۔ وضو کے رکن میں جو رکن میں واجب ہے اور رکن جو ہے وضو کا، اس کو تو ادا کر دیا گیا۔ اب بقیہ رہا جو دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ جو دھلا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ تو 1 سے 2 مرتبہ، 2 سے 3 مرتبہ دھلنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ 1 بار، 2 بار، 3 بار اعضائے وضو کو دھلا جائے۔ اور ایک آخری چیز، وضو کے بعد دعا پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب میں سے ہے۔ کیا دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آخری چیز ہے، ہو سکے تو 2 رکعت وضو، تحیۃ الوضو کے نام پر 2 رکعت پڑھ لیں، یہ بھی جو ہے وضو کے مستحبات میں سے ہے۔ کل کتنے ہوئے؟ ہاں 8 9 10 یہاں تک گیا کٹا۔ اور کچھ بولی ہوتی نا، بولی بڑھنے کے لیے کتنے ہوئے گناتے ہوئے چلیے؟ مسواک کرنا، بسم اللہ پڑھنا، ہاتھ دھلنا، خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، گھنی داڑھی کا، جی دائیں سے شروع کرنا 6، 7 جو ہے جہاں تک اعضائے وضو کو پانی پہنچانا 7 ہو گئے، 2 مرتبہ 3 بار دھلنا 8 ہو گئے، نمبر 9 دعا پڑھنا اور جو ہے پھر نماز جو ہے 2 رکعت پڑھنا 10 ہو گئے۔ میرے اندر سے 11 ہونا چاہیے، میں دراصل میں خود ذکر نہیں کیا، 11 نمبر 11 بھی ہے، اعضائے وضو کو ملنا، اعضائے وضو کو ملنا۔ کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں؟ دیکھا بھی ہوں میں عموماً، جیسے نل میں پانی چھوڑیں، نل میں پانی آتا ہے، ایسے پکڑتے ہیں، بس ایسے کر دیتے ہیں، پکڑتے ہیں ایسے کر دیتے ہیں۔ ہاں اس کو سب سے پہلی بات جو ہے ہاتھ تو چلانا ضروری ہے، ایک دوسری بات اس کو ملنا چاہیے۔ جس عضو کو دھل رہے ہیں پانی آپ کم بہائیں، ملیں زیادہ، رگڑنا بولتے ہیں نا ہمارے پاس، تو ایک ہاتھ سے رگڑنا چاہیے، یہ مستحب میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ طور پر اس میں عمل ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2/3 مد پانی لایا گیا، 2/3 تہائی مد، 1 مد ہے تو تقریباً 3 حصے اگر اس کی کر لیا جائے تو 2 حصے مد کا پانی لایا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرتے ہوئے آپ اپنے دونوں بازوؤں کو مل رہے تھے، سمجھ رہے ہیں، دونوں بازوؤں کو مل رہے تھے۔ تو یہ بھی وضو کے سنتوں میں سے ہیں۔ تو کل سنتیں وضو کی 11 سنتیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو ان سنتوں کے ساتھ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔